السلام علیکم دوستو، جھوٹی کہانیاں کے سلسلے میں آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتانے جا رہا ہوں. وہ کتنی جھوٹی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں گے. روئرز پر ایک ملک ہے جس کا نام ہے انصافستان. وہ انصاف کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور وہاں کا نظام انصاف اتنا زبردست ہے کہ کسی بھی امیر کو کسی بھی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اس ملک کا ہر شعبہ نمبر 1 ہے، ہر ادارہ نمبر 1 ہے اور تمام کام بھی نمبر 1 ہوتے ہیں یا نمبر 1 طریقے سے ہوتے ہیں. تو ایک کیس کچھ سال پہلے ہوا جس میں اس ملک کے کچھ باغیوں نے یہ سمجھا کہ ان کے تعلیمی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ وہ جھوٹ تھا. ایسا کوئی ڈاکہ واقع کسی کے تعلیم پر نہیں پڑا. تو وہ چلے گئے عدالت میں. جو سب سے بڑا جج تھا اس نے ان کا کیس لیا. یہ باغی خوش ہو گئے کہ یہ اب اس ملک کا سسٹم خراب کر دیں گے، اس ملک کی بدنامی کا سبب بنیں گے. لیکن کیونکہ وہ جو قاضی تھا وہ جانتا تھا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں اور یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ملک کا سسٹم خراب کرنا چاہتے ہیں، تو بہرحال اس نے ان کے ساتھ وہ شفقت کے ساتھ پیش آیا اور اس نے کہا کہ چلے اب میں جس کے خلاف آپ کی درخواست ہے ان کو بلاتا ہوں اور ان کی بات سن کے میں فیصلہ دوں گا. دوبارہ اگلی پیشی پر دوسری پارٹی کو بلایا گیا. اس پارٹی نے بھی اپنے دلائل دیے اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو یہاں پہ مساوی تعلیم کا نظام ہے، یہاں پہ فیس بہت کم ہے، امیر اور غریب کے بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو باقاعدہ بچوں کو جو ہے وہ جو جبری مشقت کرائی جاتی ہے وہاں سے پکڑ پکڑ کے کلاسوں میں لا کے بٹھاتے ہیں. جج صاحب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی واہ، یہ تو بڑا زبردست چل رہا ہے اور یہ تو ایسی کی تیسی ان کی یہ جو درخواستیں لے رہے ہیں. جج صاحب نے پھر اگلی تاریخ دے دی. اگلی تاریخ پہ یہ ہوا کہ انصاف ہو گیا اور اتنا زبردست انصاف ہوا کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انصاف یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی جھوٹے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہماری تعلیم پر ڈاکہ پڑا ہے اور اس طرح ہم سے تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے، عدالت نے انصاف کیا اور اس نظام کو خراب ہونے سے بچایا، اس نظام کو بگڑنے سے بچایا. اس نظام میں اس قسم کی جو بغاوتیں ہیں، جو جعلی بغاوتیں ہیں، جو 2 نمبر بغاوتیں، ان کو کچلنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور انہوں نے انصاف کا فیصلہ دیتے ہوئے ان باغیوں کو عدالت سے فارغ کر دیا. بولا دفع ہو تم لوگ. اور اچھا ہونا بھی ایسا چاہیے، ظاہری بات ہے جب ایک نظام چل رہا ہو، صحیح چل رہا ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو کیوں کوئی چاہے گا کہ ڈسٹربنس ہو. تو پھر انہوں نے کیا کیا قاضی صاحب نے کہ فیصلہ سنا دیا. فیصلہ سنانے کے بعد نظام جوں کا تو چلتا رہا. نہ کسی حکمران نے کچھ کیا، نہ کسی سول سوسائٹی نے کچھ کیا، نہ کسی صحافی نے کچھ کیا، نہ ہی وہ جو باغی تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم ہزاروں کی تعداد میں، نہ ہی ان میں سے کوئی سامنے آیا بعد میں. اور آتا کیسے؟ انصاف ایسا ہوا کہ جج صاحب نے ان 2 نمبر چوروں کو سزا دینے کے لیے فیصلہ بھی سنا دیا اور فائل رکھ دی. وہ فائل کئی سالوں سے وہاں پڑی رہی اور آخر میں جب وہ فائل وہاں سے نکلی تو اس فائل پر نہ اس جج کا کوئی دستخط تھا، نہ اس کا، کیونکہ جج نے سمجھا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے آئے ہیں، اتنا زبردست ہمارا صاف ستھرا نظام ہے. تو کئی سالوں کے بعد وہ فائل وہاں سے نکلی تو اس فائل پہ کچھ بھی نہیں تھا، ایون وہاں کے حرف تک مٹ چکے تھے. تو اس طرح ہوتا تھا انصاف اس ملک میں. اب مجھے نہیں پتا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے تو اس کے ساتھ یہ یقیناً یہ عجیب اتفاقی ہوگا اگر یہ کہانی آج بھی کہیں پریویل کرتی ہے تو. لیکن انصافستان نامی ملک میں ایسے بہت سے انصاف کی کہانیاں آپ کو سننے میں آئیں گی اور آپ ان کہانیوں کو سن کر بڑا مبذول بھی ہوں گے اور بڑا آپ